نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج اقدس کیا ادا ہے؟ یعنی طبیعت مبارکہ، مزاج مبارکہ نبی کریم کا کیا تھا؟ اور یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے مزاج بہت خراب ہو چکے ہیں، بلکہ ہمارے مزاجوں سے ہماری فیملی بھی تنگ ہوتی ہے، ہمارے پڑوسی بھی تنگ ہوتے ہیں، ہمارے دوست بھی تنگ ہوتے ہیں۔ تو کم از کم ہمیں یہ تو پتا ہو کہ ہمارے آقا کا مزاج کیا تھا، اور جب ہم ان کے مزاج کو سن لیں گے تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ میں نے اپنے مزاج کو اپنے آقا کے مزاج کے مطابق بنانا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ زندگی میں سکون اور اطمینان کے لیے مزاج کا بہت اچھا کردار ہے، بلکہ اچھے سے زیادہ لفظ ہوگا بہت اہم کردار ہے، کہ اگر آپ کا مزاج اچھا ہے تو آپ کے بہت سارے معاملات اچھے طریقے سے چلیں گے، اور اگر آپ کا مزاج برا ہے، ویسے اچھے کے مقابلے میں گندا لفظ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کا مزاج گندا ہے تو پھر آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ نہ صرف آپ کی زندگی مشکل ہوگی بلکہ آپ کی فیملی، آپ کے گھر والے، آپ کے دوست، آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار، سب کی زندگیاں مشکل ہو جاتی ہیں، اور پھر ایسے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یار یہ اچھے مزاج کا آدمی نہیں ہے، اس کا مزاج بہت بیکار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج اقدس تھا اس میں رقت، نرمی، گداز کا عنصر جو ہے وہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ یعنی آپ کے مزاج مبارک کے اندر، آپ کی طبیعت مبارکہ کے اندر نرمی تھی بہت زیادہ، آپ کی طبیعت مبارکہ کے اندر رقت و گداز تھا بہت زیادہ، آپ کی طبیعت مبارکہ کے اندر اگرچہ جلال و جمال کا حسین امتزاج تھا، یعنی جلال مبارک بھی تھا اور جمال مبارک بھی تھا، لیکن سیرت نگاروں نے لکھا کہ جو نبی کریم کے معمولات مبارکہ تھے، یعنی گھر سے باہر تشریف لے جانا، صحابہ کرام سے ملاقات کرنا، مسجد میں تشریف فرما ہونا، بازار میں تشریف لے جانا، ازواج مطہرات کے درمیان رہنا، غلاموں کے درمیان رہنا، تو اگرچہ جلال و جمال کا حسین امتزاج تھا لیکن معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمال غالب رہا کرتا تھا۔ کیا غالب رہا کرتا تھا؟ جلال جو ہے وہ مغلوب ہوا کرتا تھا اور جمال غالب ہوا کرتا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کو بیان کرتے ہیں بڑے خوبصورت الفاظ میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج اقدس تھا وہ یہ تھا کہ اجود الناس صدر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں دل کے سب سے بڑے سخی تھے۔ کس کے سخی تھے؟ یعنی تمام لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل کے سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں بات کے سب سے زیادہ سچے تھے۔ وَأَلْيَنَهُمْ أَرِيقَةً، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مزاج کے سب سے زیادہ نرم تھے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں دل کے سب سے زیادہ کیا تھے؟ تو اب ہمیں اپنے مزاج میں کیا پیدا کرنی ہوگی؟ سخاوت سمجھتے ہیں آپ؟ جہاں پہ خرچ کرنا ہے وہاں پہ خرچ کرنا، بخل سے کام نہ لینا، کوئی مدد کے لیے آ گیا اسے دے دینا، اس کی مدد کر دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عظیمہ۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ بخیل ہوتے ہیں۔ بخیل سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر بچہ بیمار ہے، پیسے موجود ہیں، بیوی کہہ رہی ہے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا دو، لیکن وہ آسرا کر رہا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، ایک دو دن دیکھ لیتے ہیں ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے۔ یعنی خرچ کرنے کی جگہ پر بھی خرچ نہ کرنا، یہ کہلاتا ہے بخل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخیل نہیں بلکہ سخی تھے، اور اللہ تبارک و تعالی سخی کو پسند فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے مزاج کے اندر سخاوت کو پیدا کرنا چاہیے، بخل کو نکالنا چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اصدق الناس لہجۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کے سب سے زیادہ سچے تھے، یعنی صادق و امین تھے، اور آپ کی گفتگو سچائی پر مشتمل ہوا کرتی تھی۔ تو آج ہم سب غور کریں کہ ہمارے مزاجوں میں کتنی سچائی ہے۔ مثلا اگر آج ایک مسلمان کو کہا جائے کہ یہ آپ کا مسلمان بھائی ہے اور یہ ایک بات بول رہا ہے،
اور آپ اس کی بات پہ اعتماد کر لیجئے، تو کیا ہم اعتماد کرتے ہیں؟ کیوں؟ دھوکہ کھایا ہوا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری لبادہ بھی مسنون ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں وہ محاورتاً کہا جاتا ہے نا، داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں، محاورہ آپ نے سنا ہوگا، یار داڑھی رکھی بھی ہے جھوٹ بول رہے ہو۔ اب تو کئی جگہوں پر یہ بھی سننے میں آیا کہ امامہ پہنا ہوا ہے جھوٹ بول رہے ہو۔ یعنی ہم نے اپنے کردار کو اتنا گھرا دیا ہے کہ ہماری جو ایک ذمہ داری ہے یا ہمارا جو ایک کردار ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر کردار کی بلندی پیدا کرنی ہے کہ یار مسلمان ہے جو بات کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہوگا۔ کاروبار کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا جھوٹ شامل ہو گیا ہے۔ اب تو بعض جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جھوٹ کے بغیر یہاں پر کاروبار نہیں کر سکتے، آپ جھوٹ کے بغیر بزنس نہیں کر سکتے، کردار پیچھے رہ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اطہر یہ تھا کہ اصدق الناس لہجۃ، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سچے تھے۔ اور تیسری بات فرمائی وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باعتبار مزاج کے سب سے زیادہ نرم تھے۔ کیا تھے؟ یعنی آپ کے مزاج میں نرمی تھی، آپ کے مزاج اطہر کے اندر، آپ کی طبیعت مبارکہ کے اندر نرمی تھی۔ تو آج ہم سب غور کریں کہ ہماری طبیعتوں میں نرمی ہے یا سختی ہے؟ کئی لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی سختی کو اپنا حسن سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی میں مزاج کا سخت آدمی ہوں، گزارا کرنا ہے تو کرو، میں اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جس چیز سے نرمی نکال لی جائے، یوں سمجھیں کہ اس چیز سے پورا حسن نکال لیا گیا، اور جس چیز میں نرمی ڈال دی جائے تو آپ اسے یوں سمجھیں کہ اس چیز کے اندر پورا حسن ڈال دیا گیا۔ اور عام الفاظ میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو یوں سمجھاؤں گا کہ ایک ایسا شخص ہے جس میں تمام اچھائیاں موجود ہیں، تمام اچھائیاں موجود ہیں، لیکن اس کے مزاج کے اندر سختی ہے، تو وہ ایک سختی اس کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دے گی۔ اور ایک شخص ہے جس کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اچھائی یہ ہے کہ وہ نرم مزاج ہے، تو اس کی جو نرم مزاجی ہے وہ نرم مزاجی اس کو معاشرے کے اندر صاحب عزت اور صاحب وقار بنا دے گی۔ تو ہم سب کو اپنے مزاج میں نرمی لانی چاہیے یا نہیں لانی چاہیے؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں ہیرا بھائی، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، لاتے کیوں نہیں؟ گھر والے تنگ، پڑوسی تنگ ہے کہ یہ کس بد مزاج آدمی سے میرا واسطہ پڑ گیا۔ تو اپنے اندر نرمی لائیں۔ جب آپ کے اندر نرمی آئے گی تو لوگ آپ سے پیار کریں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ یہ جو فطور ہوتا ہے نا کہ اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھا لینا کہ نہیں جی یہ ہمارا جو بڑا بھائی ہے نا یہ بہت غصے والا ہے، یہ ہمارا جو فلاں بھائی ہے یہ بہت غصے والا ہے، یا ابا جو ہے وہ بہت غصے والے ہیں، یا استاد بہت غصے والے ہیں۔ مزاج کی سختیاں لوگوں کو آپ سے متنفر کر دے گی، جس سے آپ کو پیار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا بچہ ہے، اگر وہ غلطی بھی کرتا ہے تو آپ اس کی غلطی کے باوجود اسے پیار دیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے دل میں اس کے لیے کیا ہے؟ بعض اوقات وہ ان ایکسپیکٹڈ غلطی کر دیتا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں تھپڑ لگا دیتے ہیں ابا کو، پیار پیار کے اندر ہاتھ چل جاتا ہے، اس کے باوجود آپ کو اس پر کیا آ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ دل میں اس کے لیے کیا ہے؟ محبت۔ تو جب آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہے تو اس پر پیار آ رہا ہے۔ تو ہم سب آپس میں مسلمان ہیں، تو ہمارے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ جب محبت ہوگی تو پھر آپ میں نرمی آئے گی، اور جب محبت نہیں ہوگی تو پھر آپ کے اندر کیا آ جائے گی؟ سختی آ جائے گی۔ تو اپنے مزاجوں کے اندر نرمی کو پیدا